السلام علیکم مولانا ناصر اکرم صاحب، یہ چھوٹی سی ویڈیو آپ کے لیے بنا رہا ہوں اسپیشلی، تو کچھ آپ سے معلومات لینی تھی۔ آپ کے کافی کلب ٹک ٹاک پر، یوٹیوب پر اور مختلف واٹس ایپ گروپوں میں نے دیکھی۔ اول تو یہ کہ آپ مسلک اہل سنت کو چھوڑ کر اہل تشیع کی طرف آئیں، اس کی کچھ خاص وجہ ہمیں بتائیں، جبکہ ہم تو یہ دیکھتے ہیں کہ مسلک اہل تشیع کے اندر یہ ہوتا ہے کہ شیعوں کے ساتھ جو رویہ اور سلوک آج کل ہو رہا ہے، آج کل تو نہیں ہو رہا، کافی عرصے سے ہو رہا ہے، مگر اب زیادہ ہی ہونے لگا ہے۔ تو امام بارگاہوں میں خودکش حملے، جلوسوں میں حملے، اور شیعہ سے نفرت، شیعہ کافر کے نعرے، یہ ساری باتیں ہونے کے باوجود بھی جبکہ کوئی عام طالب علم یا کوئی ان پڑھ اگر وہ اس طرف چلا ہے تو اس کی بات نہیں ہوتی ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں کہ کافی اہل سنت کے اندر علماء کرام، ان کے مفتی حضرات، تو وہ بھی اس مسلک کی طرف زیادہ رجوع کرتے ہیں، یعنی آ جاتے ہیں اکثر، جیسے آئے ہیں، جیسے آپ ابھی آئے۔ تو اسی طرح سے اس کی کوئی خاص وجہ کہ کیوں آپ کو مسلک اہل سنت کو چھوڑ کر اہل تشیع کی طرف آنا پڑا، اس کی بھی کچھ ہمیں وضاحت کے ساتھ بتا دیں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ مسلک اہل تشیع پر کچھ اعتراضات ہیں۔ وہ اعتراضات یہ ہیں کہ مثلا جیسے ابھی رمضان المبارک آنے والا ہے، تو شیعہ حضرات تراویح کیوں نہیں پڑھتے، ان کے نہ پڑھنے کی کوئی خاص وجہ، جبکہ اہل سنت حضرات تراویح پڑھتے ہیں ماہ رمضان میں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ سر اکثر جو ہم نے دیکھا ہے کہ اہل تشیع حضرات جو وضو کرتے ہیں، ان کا جو وضو کا طریقہ کار ہے وہ الٹا طریقہ کار ہے۔ مطلب اس حوالے سے بھی آپ ہمیں کچھ بتا دیں، رہنمائی کریں کہ آپ کے وضو پر جو اختلاف ہے، جو اعتراض ہے، وہ کیا آپ جس طرح سے وضو کرتے ہیں، کیا وہ قرآن میں، حدیث میں بالکل سراۃ ایسے ہی کیا جاتا ہے؟ تو اگر آپ کا وضو درست ہے تو پھر اہل سنت آپ سے اس وضو پر اختلاف کیوں رکھتے ہیں؟ اور دوسرا میں آپ سے یہ بھی پوچھنا چاہوں گا کہ مسلک اہل سنت کے اندر، کیونکہ آپ اس مسلک میں رہ چکے ہیں، ابھی تو آپ شیعہ بن چکے ہیں، لیکن اس مسلک میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا آپ نے کافی عرصہ گزارا ہے، اس حوالے سے آپ یہ بتائیں کہ مسلک اہل سنت کے اندر خلیفہ منصوص من اللہ کون ہوتا ہے؟ کہ اللہ کی طرف سے ہوتا ہے، رسول خدا کی طرف سے ہوتا ہے، یا اگر امت مسلمہ کسی کو اپنا نائب، کسی کو اپنا خلیفہ مان لیں، بیعت کر لیں، بنا لیں، تو وہی خلیفہ امام ہوتا ہے، اور اسے ہم منصوص من اللہ کہہ سکتے ہیں یا نہیں کہہ سکتے؟ ایک تو خلیفہ جیسے قرآن میں ہمیں ملتا ہے حضرت آدم علیہ السلام کے لیے، حضرت داؤد علیہ السلام کے لیے کہ وہ اللہ کے خلیفہ ہیں۔ تو اسی طرح سے اگر ہم اہل سنت کی طرف آتے ہیں تو جیسے وہاں پر خلافت کا سسٹم ہے، تو یعنی شیخین کے حوالے سے جیسے حضرت سیدنا ابابکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یا حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو کیا یہ رسول خدا کی طرف سے یا اللہ کی طرف سے ایسے ہی منصوص کردہ خلیفہ ہے، یا ان کی بیعت کے حوالے سے کہ بھائی جیسے سقیفہ بنی ساعدہ میں انہوں نے بیعت کر کے حضرت ابابکر کو خلیفہ بنایا، پھر اس کے بعد حضرت عمر صاحب وہ خلیفہ بنے، تو یعنی اس طرح سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو پھر وہ تو امت کا اجماع ہو گیا، اور امت نے ہی ان کو اپنا خلیفہ مان لیا۔ تو ہم یہ جاننا چاہتے ہیں کہ اللہ کی طرف سے، رسول اللہ کی طرف سے کوئی خلیفہ ہوتا ہے تو کس طرح سے ہوتا ہے، اس کی کوئی وضاحت ہمیں بتائیں کہ وہ خلیفہ کیسا ہونا چاہیے۔ اور دوسرا یہ ہے کہ اس وقت اس موجودہ سسٹم میں، موجودہ دور میں آپ کی نظر میں شیعہ مسلک کی رہنمائی، شیعہ مسلک کا دفاع، یا شیعہ مسلک کے حوالے سے جتنے بھی اعتراضات کیے جاتے ہیں، ہم کیونکہ عام سنت کی بات نہیں کریں، جو سنت کی جو خارجی ہوتے ہیں، ناصبی ہوتے ہیں، ان کے جو سوال ہوتے ہیں جو کیے جاتے ہیں، تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت شیعہ قوم کا دفاع کون کر رہا ہے؟ آپ کی نظر میں کوئی ایسا عالم دین جس کا آپ ہمیں بتا دیں تو میں آپ کا شکر گزار رہوں گا۔ یہ ویڈیو آپ کے لیے، اور اس میں جو میں نے سوال کیے اس کا جواب مجھے صحیح سے چاہیے۔ معزز سامعین و ناظرین اکرام، یہ ہمارے مرتضیٰ بھائی ہیں، انہوں نے ہم سے چند سوالات کیے ہیں جن کی تعداد 5 ہے۔ 5 سوالات ہم سے کیے ہیں، ہم ان کا بالترتیب ان کی خدمت میں جواب عرض کر دینا چاہتے ہیں۔ پہلا سوال انہوں نے یہ کیا کہ
وہ مجھ سے متعلق ہے کہ میں نے شیعہ مذہب کو قبول کیوں کیا، جبکہ میں خود ہی بیان کرتا ہوں کہ میں نے 15 سے 20 سال کا عرصہ اہل سنت کے ہاں گزارا ہے اور درس و تدریس کی دنیا میں گزارا ہے، تو پھر آخر کیا وجہ ہے کہ میں نے شیعہ مذہب کو قبول کیا؟ اس کا جواب یہ ہے کہ سچی بات یہ ہے کہ اہل بیت کرام علیہم الصلوۃ والسلام، یعنی مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ دین کہیں بھی نہیں۔ خدا عز و جل کا دین اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں۔ میں چونکہ دین پسند ہوں اور الوہی دین پسند ہوں، الوہی دین پسند ہونے کی وجہ سے میں نے شیعہ مذہب اور مکتب اہل بیت علیہم الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ہے۔ اس کی تفصیل اس انداز میں پیش کر سکتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو دین ہے، جو کہ پیغمبر آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ذریعے سے ہم تک پہنچا ہے، وہ دین حکومت نظام کے بغیر نافذ اور قائم نہیں ہو سکتا، اور نہ ہی اس دین پر عمل کیا جا سکتا ہے۔ یہ جو حکومت ہے، یہ جو ریاست ہے، یہ جو نظام ہے، یہ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا کوئی نہیں بنا سکتا۔ یہ بطور خاص اللہ تبارک و تعالی نے بطور انعام اپنی نعمت سے ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام کو نوازا ہے۔ حکومتیں تو اگرچہ بڑے سارے لوگ یعنی غیر اہل بیت بھی بنا لیتے ہیں، مگر ان حکومتوں میں عدل انصاف نام کی کوئی شے نہیں ہوتی، بلکہ ظلم ہی ظلم ہوتا ہے۔ ائمہ طاہرین علیہم الصلوۃ والسلام جو حکومت قائم کرتے ہیں، جو ان کے اندر صلاحیت ہے، اور جو حکومت ان کی قائم ہوگی امام زمانہ اجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی صورت میں، وہ حکومت ایسی ہوگی جس میں عدل ہی عدل، انصاف ہی انصاف ہوگا، اور ظلم نام کی کوئی شے نہیں ہوگی۔ الوہی دین کے لیے اس حکومت کا، اس نظام کا ہونا بہت ضروری ہے، اور وہ ریاست، وہ حکومت، وہ نظام اہل بیت کرام علیہ الصلوۃ والسلام کے علاوہ دوسرا کوئی قائم اور نافذ نہیں کر سکتا۔ دین کے لیے حکومت ضروری ہے، اور حکومت اہل بیت کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا۔ یہی میری بنیادی وجہ ہے کہ میں نے اس ولایت اور امامت اور خلافت کے سبب شیعہ مذہب اور مکتب اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کو قبول کیا ہے۔ دوسرا سوال انہوں نے تراویح سے متعلق پوچھا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، اس میں صرف پوائنٹ آف ویو اپنا پیش کرنا چاہتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ حقیقی بات بھی یہی ہے کہ نماز تراویح کی ابتدا خلیفہ ثانی عمر نے شروع کی، اور یہ بات تو واضح سی ہے کہ عمر جو کام کرے، یا جس کام کی ابتدا یا آغاز کرے، یا جس کام کی شروع کرے، ہمیں عمر کی اقتداء، اتباع اور پیروی کا تو حکم نہیں دیا گیا۔ ہمیں تو حکم دیا گیا ہے اللہ کی اطاعت کا، ہمیں حکم دیا گیا ہے رسول اللہ کی اطاعت کا، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے صاحبان امر، اولی الامر کی اطاعت کا۔ عمر نہ اللہ ہے، معاذ اللہ، یہ بات تو صاف ہے، نہ ہی اللہ کا رسول ہے، یہ بات بھی واضح ہے، اور نہ ہی اولی الامر میں سے ہے۔ جب ہمیں عمر کی اقتداء اتباع کا حکم نہیں دیا گیا، تو ہم بلا وجہ بلا سبب اس نماز کا بوجھ اپنے کندھوں پر کیسے اٹھائیں؟ کیوں اٹھائیں؟ نماز تراویح کی ابتداء، آغاز اور شروعات عمر نے کی ہے۔ عمر کی اقتداء اتباع کا ہمیں حکم نہیں دیا گیا، لہٰذا ہم اس کی اقتداء اتباع کرتے ہوئے نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے۔ اسی لیے ہمارے شیعہ بھائی بھی نماز تراویح کا اہتمام نہیں کرتے، کیونکہ نماز تراویح اہل بیت کرام علیہم الصلوۃ والسلام نے جو دین، جو تعلیمات اور جو مذہب ہمیں دیا ہے اس میں نہیں، لہٰذا ہم تو پابند ہیں اہل بیت کرام علیہم الصلوۃ والسلام کی اقتداء اور اتباع کا، اور انہی کے ہم پابند ہیں۔ ان کے مذہب اور ان کی تعلیمات میں نماز تراویح کا کوئی ذکر اور کوئی اشارتاً کنایتاً فکر نہیں ملتی،
لہٰذا ہم اس کا اہتمام نہیں کر سکتے اور نہ ہی کرتے ہیں۔ تیسرا سوال کیا وضو سے متعلق، تو اس میں بھی میں صاف بات یہ کرتا ہوں کہ قرآن مجید برہان رشید کے اندر جو وضو ہے وہ صرف 4 چیزیں ہیں۔ کیا ہے؟ پہلی چیز ہے اپنے ہاتھوں کا دھونا کونیوں سمیت، دوسری چیز ہے اپنے سر کا مسح کرنا، تیسری چیز ہے چہرے کا دھونا، اور چوتھی چیز ہے اپنے پیروں کا دھونا۔ قرآن مجید میں یہی وضو ہے۔ اس کے علاوہ روایات جتنی مرضی آپ اکٹھی کر لیں وہ اس درجے کو نہیں پہنچتی کہ ان کی وجہ سے کوئی واجب یا لازم ہو۔ تو وضو کا طریقہ قرآن نے ہمیں یہی بتایا ہے، اور یہ بات مسلمہ ہے کہ جو روایت جو حدیث قرآن سے ٹکرائے ہم اس کو ماننے کے ذمہ دار نہیں، نہ ہی ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ جب قرآن میں یہ وضو ہے تو بات واضح سی ہے، جو مسلک جو مذہب جو مکتب قرآنی وضو کرے گا اس کا وضو درست ہے، اور اسی کے وضو کے طریقے کو اپنانا چاہیے۔ اور رہی بات اہل سنت کی، اور اہل سنت نے تو اتنا بوجھ بنا دیا ہے وضو کو، اتنی لمبی لسٹ ہے مستحب باتیں وضو کی اور کہیں آداب وضو کی، وہ ختم ہی نہیں ہوتی، وہ کوئی انسان نہیں کر سکتا۔ یہ انسان کی تکلیف ہے، مالا یطاق سے ہی باہر ہے، اور شریعت اس کا حکم نہیں دیتی۔ یعنی جو کچھ انہوں نے شروع کیا ہوا ہے، یہ کرو وہ کرو، یہ سنت ہے، یہ مستحب ہے، یہ آداب ہے، اس سے انسان پر ایک عجیب و غریب قسم کا بوجھ آ جاتا ہے جس کا قرآن ہمیں حکم نہیں دیتا، اور نہ ہی قرآن مجید کی طرف سے ہمیں اجازت ہے کہ اس بوجھ کو ہم کندھوں پر اٹھائیں۔ بالکل سادہ وضو جو قرآن میں بیان ہے اسی وضو کا ہم اہتمام کرتے ہیں، اور ہمیں حکم بھی یہی دیا گیا ہے کہ ہم کتاب اللہ پر عمل کریں۔ اس سے کوئی یہ وہم نہ کریں کہ ہم معاذ اللہ کوئی حدیث و روایت کا منکر ہیں۔ ہم حدیث و روایت کے منکر نہیں، بلکہ ہم قرآن مجید کو حدیث پر امام اور پیشوا مانتے ہوئے قرآن کی اقتداء اور اتباع کرتے ہیں۔ چوتھا سوال انہوں نے یہ کیا کہ اہل سنت کے ہاں خلیفہ منصوص من اللہ کا کیا نظریہ ہے؟ تو میں عرض کرنا چاہتا ہوں بھائی، اہل سنت کے ہاں خلیفہ منصوص من اللہ کا کوئی کنسپٹ نظریہ نہیں۔ ان کے ہاں تو سارے خلفاء اجتہادی ہیں، اور پھر انہوں نے یہ کہا کہ خلیفہ اول ابو بکر، خلیفہ ثانی عمر، خلیفہ ثالث عثمان، یہ ظالم حکومتیں تھی، ظالم ریاستیں اور نظام تھے، یہاں پر اجماع کی کوئی بات نہیں ہو سکتی۔ بھائی نے عرض کیا کہ شاید ان پر اجماع ہو گیا تھا، پہلے تو اجماع ہوا ہی نہیں، سرے سے اجماع ہی نہیں۔ یہ جو اجماع کی تعریف ہے اس کے زیر سایہ وہ آتا ہی نہیں کہ اس کو کہا جائے کہ یہ اجماع ہے۔ اور اگر بالفرض ہم مان لیں اجماع ہے تو اہل سنت کا اپنا اصول ہے کہ صریح نصوص کے خلاف اجماع نہیں ہو سکتا۔ جب رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بعد مولا علی علیہ السلام کی مولائیت کا اور ولایت کا اعلان کر دیا ہے، ائمہ طاہرین علیہ السلام کی امامت کا اعلان کر دیا ہے، تو پھر خلیفہ اول، خلیفہ ثانی، خلیفہ ثالث کو خلافتیں اجماع اور اجتہاد کی بنیاد پر کھڑی کرنے کی کس نے اجازت دی ہے؟ اور جو ان کو مانتا ہے وہ سراسر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے حکم کے برخلاف کھڑا ہے۔ ہم تو ان کی حکومتوں کو تسلیم نہیں کرتے، ان کی شخصیات اور ان کی خلافتوں کو تسلیم نہیں کرتے، نہ ہی ہم پابند ہیں۔ ہمیں تو پابند کیا گیا تھا اہل بیت کی خلافت، امامت، ولایت کو تسلیم کرنے کا، ہم تو انہی کو تسلیم کرتے ہیں، اور ہم ان مذکورہ اشخاص کو غاصبین امامت و خلافت اور غاصبین فدق تسلیم کرتے ہیں۔ یعنی انہوں نے ولایت اور امامت کا حق بھی غصب کیا ہے، اور انہوں نے فدق کے حق کو بھی غصب کیا ہے۔ غاصبین کو ہم اپنا امام خلیفہ نہیں مانتے۔ پانچواں سوال انہوں نے بڑا اہم کیا کہ اس وقت شیعہ مذہب کا دفاع کون کر رہا ہے؟ تو میں اپنا نظریہ، اپنا موقف پیش کر دیتا ہوں جو میں سمجھا ہوں۔ اس میں آپشن موجود ہے، ہو سکتا ہے میری بات کے ساتھ اتفاق نہ کریں، تو وہ آپ کے پاس اختیار موجود ہے،
لیکن میں نے اپنی حد تک جو روایات اور حدیث اہل بیت علیہ السلام کا مطالعہ کیا، معرفت حاصل کی، معرفت حاصل کرنے کے بعد جب زمین پر میں نے دیکھا کہ اس وقت زندہ جاوید موجود کون ہے شیعہ مذہب کا دفاع کرنے والا، تو واللہ باللہ تاللہ میرے سامنے ایک ہی شخصیت ظاہر ہوئی. یہ تعصب سے، ہر قسم کے غلاظت گندگی سے پاک ہو کر میں یہ نظریہ دے رہا ہوں. میرے سامنے شیخ حسن اللہ یاری حافظہ اللہ کی وہ شخصیت، وہ ہستی ظاہر ہوئی جو اس وقت زندہ موجود زمین پر شیعہ مذہب کا دفاع کر رہی ہے. اب کل کو کوئی اور بھی کرے، پرسوں کوئی اور کرے، تو ہم اس کا بھی یوں ہی حمایت رکھیں گے. لیکن ہم نے اپنی زندگی اپنی حد تک، اپنی ذات سے پیچھے تک ہم نے دیکھا ہے کہ جہاں پر بے شمار شیعہ فقہا، شیعہ علماء، شیعہ زعماء موجود ہیں، شیعہ رہنما موجود ہیں، ان سب کے مقابلے میں جو شیعہ مذہب، جو اہل بیت علیہ السلام کا مذہب ہے، جو احادیث، روایات اور قرآن کریم کی صورت میں ہمارے سامنے اس وقت موجود ہے، جو کچھ ہم پر ظاہر ہے، اس کی روشنی میں اگر دیکھا جائے تو شیعہ مذہب کا دفاع صرف اور صرف شیخ حسن اللہ یاری صاحب کر رہے ہیں، جو بیک وقت کئی محاذوں پر کام کر رہے ہیں. ان کا کام یوٹیوب چینل پر، ان کے جو چینل ہے وہاں پر موجود ہے. وہ شیعہ مذہب کے داخلی مسائل کا حل بھی پیش کر رہے ہیں اپنے دلائل کی حد تک، اور شیعہ مذہب کے جو خارجی مسائل ہیں یعنی رد نواسب، اس پر بھی وہ آسان طریقے سے کام کر رہے ہیں. اس لیے میں شیعہ بھائیوں سے اور تمام مطلع شیعان حق اور محبان اہل بیت علیہ السلام سے کہوں گا کہ اگر وہ مکتب اہل بیت کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں یا شیعہ مذہب کا فہم حاصل کرنا چاہتے ہیں تو وہ شیخ حسن اللہ یاری صاحب حافظہ اللہ کو سنیں، سمجھیں اور ان کی تحقیقات اور ان کی تدقیقات کا مطالعہ کریں. میں سمجھتا ہوں اگر آپ مکتب اہل بیت علیہ السلام کے ساتھ مخلص ہیں اور اہل بیت علیہ السلام کے محب ہیں تو پھر کوئی وجہ اور سبب نہیں بنتا کہ آپ شیخ حسن اللہ یاری سے نفرت کا اظہار کریں اور ایک بے بنیاد جھوٹا الزام اور بہتان لگا دیں کہ وہ شخص MI6 کا ایجنٹ ہے. اس کی کوئی حقیقت اور کوئی بنیاد نہیں. دعا ہے رب ذوالجلال ہم سب کو حق اور سچ کا فہم اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوایا ان الحمدللہ رب العالمین.